हेलो गाइस, तो अभी मैं ब्रेक पे हूँ। CBT का टेस्ट देने आया था। तो चलिए बात करते हैं अभी जो करंट सिचुएशन है जॉब्स के हवाले से यूके में, उसमें डिटेल से बात करेंगे क्योंकि इस पे बात करना ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ झूला भी झूलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो जैसे मैंने पहले भी बताया था, यूके में जो है करंटली जॉब की सिचुएशन हो गई और एकोमोडेशन की सिचुएशन बहुत ही कह सकते हैं कि ख़तरनाक हद तक ख़राब है। इसकी दो मेन वजूहात है। पहली वजह तो ये है कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स ऑफ इमिग्रेंट्स आया है। ना सिर्फ ये कि स्टूडेंट्स आए हुए हैं, उनके साथ डिपेंडेंट भी आए हुए हैं। इसके साथ साथ जो है इलीगल इमिग्रेशन भी बहुत ज़्यादा होती है। फ्रांस से जो चैनल्स, वाटर चैनल्स के थ्रू छोटी छोटी बोट्स में आते हैं लोग, उसमें होते जैसे सीरिया, अफ़गानिस्तान वगैरह से, कुछ पाकिस्तान से भी होते हैं। इंडिया के बारे में तो वीडियो बताया था, 250 लोग जो है वो बोट्स में इंडिया से भी आए थे। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से ये जॉब्स की प्रॉब्लम चल रही है। एक और वजह जो है वो है सबसे बड़ी जो इकोनॉमिक क्राइसिस है। यहाँ पे आप कह सकते हैं एक रिसेशन के दौर से गुज़र रहा है यूके, क्योंकि यूके जो है वो कई क्राइसिस से गुज़रा है। उनकी अपनी भी गलतियाँ है, वो तो ये इस पे ब्लेम लगाते हैं कि भाई हमने ब्रेक्ज़िट किया था। हालांकि ब्रेक्ज़िट का प्लान ये था कि ये 2 साल बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने कहा कि ब्रेक्ज़िट नहीं बल्कि जो यूक्रेन वार है उसकी वजह से, लेकिन मैं उसको भी नहीं समझता कि ये वजह है, क्योंकि जो बड़ी कंट्रीज़ है G7 में वो तो इतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं। हालांकि रशिया जो वॉर पे है, जिन पे बहुत ज़्यादा सैंक्शंस है, इवन उनको स्विफ्ट सिस्टम से निकाला गया है, उनकी इकोनॉमी भी यूके से बेहतर परफॉर्म कर रही है। तो ये वजूहात है। और सबसे बड़ी वजह जो है जिन पे लोग बात नहीं करते वो ये होता है कि नॉर्मली यूके में या मे बी रेस्ट ऑफ द यूरोप में एज वेल, जो दिसंबर के बाद जनवरी और फरवरी आता है ना, वो बहुत ही क्वाइट होता है। इसमें बहुत ही जॉब्स कम होती है। जैसे कि मुझे भी, जब मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ जहाँ पे, तो उसमें भी मुझे पहले आवर्स अच्छे मिल रहे थे, अभी आवर्स जो है मुझे कम मिल रहे हैं क्योंकि लोग ज़्यादा हैं और उनको एकोमोडेट करना है। तो एक घंटा 2 घंटे जो है वो दूसरों को एकोमोडेट कर रहे हैं। तो एक वजह ये भी है कि जो जनवरी का सीज़न होता है वो बहुत डेड होता है। जब मार्च स्टार्ट होने लगता है, अभी भी थोड़ी बहुत खुलने लगी है जॉब्स, तो मार्च में और खुल जाएगी, तो शायद फिर जो ये सिचुएशन है वो थोड़ी बहुत कम हो जाएगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि मुझे अक्सर कमेंट्स में जो स्टूडेंट्स भी आए होते हैं वो भी कहते हैं कि दूसरों को मोटिवेट मत करें, यहाँ पे जॉब्स नहीं है, ये वो। तो कहने का मतलब ये कि स्टार्ट में जब ये लोग आते हैं तो पहले 2-3 महीने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल होती है, क्योंकि वो जो पैसे ले आते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और पाउंड्स में ख़र्च करते हैं। तो एक पाउंड बहुत महंगा होता है, 325 का, 330 का, या उससे भी ऊपर पाकिस्तान से लाए होते हैं और इंडिया से 100 में लाया होता है। तो इसलिए फिर इनको पाउंड्स में ख़र्च करना बहुत थोड़ा सा मुश्किल होता है जब तक आप कमाने न लग जाए। तो बहुत ज़्यादा लोग आ चुके हैं, एक भीड़ सी लगी हुई है, ख़ासकर लंदन में। मैंने कई बार स्टूडेंट्स को मना किया है लंदन में आने से, क्योंकि लंदन में कुछ ना हो तो आपके कम से कम एकोमोडेशन जो है वो डबल महंगी होती है रेस्ट ऑफ द यूके से, उससे भी ज़्यादा हो भी सकती है। दूसरा ये कि आप सिंगल रूम में नहीं रह सकते। बाकी पूरे यूके में लोग सिंगल रूम्स में रह रहे हैं 250, 300, 350 पाउंड में। यहाँ पे जो है आप डबल रूम में रहते हैं 350, 400 पाउंड में। सिंगल अगर लेना है तो 700, 800, 900 तक जाता है फिर। तो ये वजह भी है कि मैं लोगों को मना करता हूँ कि यहाँ पे अगर आना है यूके तो ट्राई करें कि लंदन अवॉइड कर लें। हाँ, अगर आप चाहते कि हाँ 2-3 महीने के एक्सपेंसेस अपने साथ लाए हैं, फुल फीस पे की है या 70 से 80% फ़ीस पे की है,
یا یونیورسٹی لینینٹ ہے, وہ آپ کو ٹائم دے سکتی ہے کہ فیس بعد میں پے کرے 4-5 مہینے بعد, تو تھوڑا بہت آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر آپ لنڈن آ سکتے ہیں. ادروائز لنڈن از ٹو ایکسپینسو, اور جو چیزیں ہیں یہاں پہ لوگوں کو اٹریکشن کے لیے وہ جو ہے ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں, اس سے لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں نا. جیسے یہ لنڈن آئی ہو گئی, ٹاور برج, لنڈن برج ہو گیا, آکسفورڈ اسٹریٹ وغیرہ, تو یہ ٹورسٹک ڈیسٹینیشنز اس لیے لوگ آتے ہیں. لیکن بلیو می, جو یہاں پہ رہتے ہیں وہ کہتے ہیں نا گھر کی مرغی دال برابر. جو لندن میں رہتے ہیں انہوں نے یا تو دیکھا ہی نہیں ہوتا, مطلب دیکھا ہوتا ہے لیکن اس کو انٹرسٹ کوئی نہیں ہوتا. اب میں 2-3 بار گیا ہوں تو مجھے بھی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ میں پھر جاؤں. بس ایک بار بندہ دیکھ لیتا ہے نا, وہ انسان کی نیچر بھی ایسی ہوتی ہے کہ وہ چینج ہوتی رہتی ہے. ایک بار دیکھ لیا, مجھے مطلب میں جیسے پلان کر رہا تھا کہ چلو پھر اس کنٹری جاؤں گا, یہ میں کنٹریز گھوموں گا جو موویز وغیرہ میں دکھتے تھے, سوئٹزرلینڈ کی یا اٹلی کی اچھی ڈیسٹینیشنز. ابھی ان کا انٹرسٹ بھی ختم. میں نے سوچا لنڈن برج اور ٹاور برج کو دیکھ کے اتنا مزہ نہیں ہے, تو ادھر جا کے کیا گل کھلائیں گے. تو پھر یہ چیزیں جو ہے وہ اتنی معنی نہیں رکھتی. اگر آپ کو ویکیشن ہوتی ہے, obviously ہو جاتی ہے, تو ٹرین میں آپ انگلینڈ کے کسی بھی کونے سے 3 سے 4 گھنٹے میں, 1 گھنٹے میں, 2 گھنٹے میں آپ پہنچ سکتے ہیں لنڈن. یہاں پہ گھوم سکتے ہیں, پھر سکتے ہیں جیسی آپ کی مرضی ہو. لیکن ایسے ٹاؤنز چوز کرے جہاں پہ یونیورسٹی نزدیک ہو, تاکہ آپ کو آنے جانے میں جو 1-2 لگ جاتے ہیں وہ مسئلہ نہ ہو. اس کے بعد جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کے ایکسپینسز لنڈن میں بہت ہی زیادہ ہے, بہت زیادہ ایکسپینسز ہے. میں ایک بار جاب کے لیے چلا جاتا ہوں تو 1 گھنٹے سے 1.5 گھنٹہ آنے جانے میں, مطلب ایک طرف جانے میں لگتا ہے. اگر لیٹ آنا ہو واپس تو 2 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں. اور 10 سے 11 پاؤنڈ جو ہے, میکسیمم 11 ہی ہوتے ہیں, وہ میرے کارڈ سے جو ہے وہ کٹ جاتے ہیں. تو یہ چیز بھی بہت ایکسپینسو ہے. تو جب بھی آئے, میں نہیں کہتا کہ مت آئے, لیکن کائنڈلی پھر آپ ادھر آ کے اپنے کنسلٹنٹ وغیرہ کو گالیاں دیتے ہو کہ یار انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ یہ جنت ہے, بس جو پاؤنڈز ہے وہ درختوں پہ اگتے ہیں اور آپ کو جاب بھی ملے گی سب کچھ, اور یہاں پہ تو ہم بہت ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. تو سٹارٹ میں دیکھیے بندہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے. بس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایکسپیکٹیشنز مت رکھے, اتنی ہائی ایکسپیکٹیشنز مت رکھے. آپ نے کیا ایکسپیکٹیشنز رکھنی ہے کہ آپ کو کوالٹی آف ایجوکیشن ملے گی, آپ کو جو ہے پہلے سال انتہائی سخت سٹرگل کرنا پڑے گا, اس کے ساتھ سارے کام خود کرنے ہوتے ہیں. کسی بھی بندے, ہمارے کنٹریز میں کوئی بھی بندہ سارے کام خود نہیں کرتا, کیونکہ اگر گھر میں ہے تو جیسے اب ہمارے ابو ہوتے وہ باہر کام کرتے, امی جو ہے وہ نارملی گھر کی چیزیں سنبھالتی ہے, آپ بھی تھوڑا بہت چلو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, لیکن نہ آپ کی امی 100% گھر چلاتی ہے, نہ آپ کے ابو, نہ آپ کے کوئی اور جو سبلنگز ہیں, کیونکہ سب اپنا اپنا پارٹ کرتے ہیں. یہاں پہ وہ سارے پارٹس آپ نے خود کرنے ہوتے ہیں. تو ان چیزوں سے بھی اسٹوڈنٹس ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں, نگیٹیوٹی کی طرف چلے جاتے ہیں. انفارچونیٹلی میں بہت ایسی جگہوں سے, ایون برمنگھم سے, ایڈنبرا وغیرہ سے میسیجز ریسیو کرتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس ہیو کیم لائک 2 months ago and they haven't got their even part-time jobs yet. تو مطلب پراپر پلاننگ سے آنا چاہیے. اور جابز جو ہے یہ مسئلہ ہے کہ ایک تو جو امپلائرز ہے وہ پارٹ ٹائم جابس دیتے نہیں ہیں, وہ فل ٹائم پریفر کرتے. اسٹوڈنٹ کو الاؤ نہیں ہوتا, فل ٹائم دے دیتے. تو اس کا یہ بینیفٹ ہے. فل ٹائم تو ڈپینڈنس کو بینیفٹ ہوتا ہے, اس کے بارے میں تو میں نے ویڈیو بنایا ہے. لیکن میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ جابس کی جو سچویشن یہاں پہ چل رہی ہے, جیسے میں نے بتایا, ویسے آپ کو چاہیے کہ اپنی ریالٹی پہ توجہ دے. جو میں بتا رہا ہوں, خاص کر لنڈن میں جو ہے وہ انتہائی درجے کی کرائسس ہے, جابس کے حوالے سے بھی اور ایکوموڈیشن کے حوالے سے بھی. پلان کر کے آئے تو آپ کو اتنی زیادہ پھر پشیمانی نہیں ہوگی. کہ ایکسپیکٹیشن زیادہ مت رکھے, اور ہوپ فلی جابس کی سچویشن اچھی ہو جائے. لیکن یہ دوبارہ واپس 5-6 سال یا 10 سال میں بھی شاید نہ جائے یو کے جیسے پہلے تھا, کچھ سال پہلے, کووڈ سے پہلے, کیونکہ بہت زیادہ چیزیں چینج ہو گئی ہے. اور ریسیشن کا تو سارے اکانومسٹ کہہ رہے ہیں کہ یو کے جو ہے ریسیشن میں آلموسٹ انٹر ہو رہا ہے. نہیں بھی ہے تو انتہائی جو ہے وہ اکانومی کی حالت خراب ہے. پھر بھی لوگ اچھا کر رہے ہیں, لیکن صرف یہ ہے کہ مطلب
نئے آنے والوں کے لیے پرابلم. اب یہاں کا کوئی بورن ہو, ان کی ہسٹری ہو, ان کے پاس 4 5 8 سال کا ایکسپیرینس ہوتا ہے, وہ 18 16 سال کی عمر سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں, ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے جیسے لوگ کے لیے مسئلہ ہوتا ہے, کیونکہ جب ادھر سے آتے ہیں تو ادھر کا ایکسپیرینس اگر مطلب ورلڈ کلاس کسی جگہ پہ ہو وہ تو کاؤنٹ ہو جاتا ہے, لیکن کچھ ایسے ایکسپیرینس جیسے وہ یو کے سے ریلیونٹ ہی نہ ہو تو وہ تو آلموسٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوتا نا. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے یو کے میں کتنا ٹائم گزارا ہے. تو جب آپ زیرو سے اسٹارٹ لیتے ہیں تو دیٹس اے کمپلیٹلی ڈفرینٹ تھنگ, اینڈ یو ول ہیو ٹو گو تھرو اے لاٹ آف تھنگس. اور یہ چیزیں جو ہے وہ ٹائم سے مینیج ہوتی ہے. تو 1 سال آپ نے یہ چیزیں ذہن میں یاد رکھنی ہے کہ آپ جابس میں بھی اسٹرگل کریں گے, آپ اسٹڈیز میں بھی اسٹرگل کریں گے, آپ لائف میں بھی اسٹرگل کریں گے. اس کے بعد جب یہاں پہ سسٹم سمجھیں گے تو تھوڑی بہت آسانی آنا شروع ہو جائے گی. ویڈیو پسند آئی لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. آئی ول سی ان دی نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.